جی زیدی صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازیبہ جملے استعمال کیے۔ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق سے کہا یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ اس کا مطلب یہ ہے اے امیر المومنین عمر فاروق، میرے اور حضرت علی ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اور حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عباس انہوں نے ذکر کیا ھذا الکاذب، یہ جھوٹا ہے، یعنی حضرت علی سے مخاطب ہو کے، العاصم گناہگار انسان ہے، الغادر دھوکے باز ہے، الخائن بددیانت ہے۔ یہ جملے انہوں نے استعمال کیے جو روایت بیان کی ہے۔ یہ بیان کریں گے سر اس روایت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، میں بالکل سمجھا دیتا ہوں۔ اور میں نے چونکہ آپ سے ذکر کیا جو محرم کے کچھ دن ہیں، اس کے اندر آپ کو کسی حدیث کے حوالے سے کوئی روایت بخاری کی، مسلم کی، کسی صحابی سے متعلق ہو، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور صحابی سے متعلق جس کے اندر کوئی بھی ایسا جملہ آئے، کوئی بھی ایسی بات آ رہی ہو، کوئی ایسا واقعہ جو شایان شان نہیں لگتا، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں گا، ریفرنسز بھی آپ کو دے دوں گا۔ اب دیکھیں حدیث سند کے حساب سے تو بالکل صحیح ہے۔ اب بات وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو اکثر سمجھایا کہ صرف سند نہیں دیکھی جاتی، سند کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے کسی بھی حدیث کو صحیح کہنے سے پہلے۔ ہمارے علماء کرام میں سے اہل سنت کے جتنے علماء کرام گزرے ہیں متفق علیہ طور پر اس روایت کے ان لفظوں کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ واقعہ ضرور ثابت رکھا کہ یہ واقعہ ہوا، حضرت عباس حضرت علی کے ساتھ امیر المومنین عمر فاروق کے پاس گئے، فیصلہ کروانا تھا۔ اب وہ فیصلہ کیا تھا، اب یہ سوال آپ کا نہیں ہے، نہ میں بھی اس طرف جا رہا ہوں، لیکن جو مسلم کی روایت کے الفاظ آئے ہیں جس کے اندر ذکر ہے حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا تھا یہ جھوٹا انسان ہے، یہ گناہگار انسان ہے، یہ دھوکے باز ہے اور یہ بددیانت ہے۔ 4 لفظ ہیں، آسان الفاظ میں نازیبہ جملے جسے ہم گالی کہتے ہیں، گالیاں دی۔ اچھا، اس روایت کے ان الفاظ کو کسی عالم دین نے قبول نہیں، اہل سنت میں سے ایک بھی عالم دین نہیں ہے جس نے اس کو قبول کیا۔ اچھا، اب میں نے آپ کو کچھ اصول بیان کیے ہوئے ہیں، مجھے یاد ہے میں نے بہت سے پہلے لیکچرز دیے ہیں، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا کہ کوئی بھی روایت ایسی ہے جس میں کیریکٹر اسیسینیشن والی کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی واقعہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یا صحابہ کرام سے متعلق، جس میں کیٹاگوریکلی محدثین کرام کا ایک ہی سٹینڈ ہے، جو متن کے ماہر گزرے ہیں ان علماء کا ایک ہی سٹینڈ ہوتا ہے کہ ایسی روایات کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم کہیں گے راوی کو جھوٹا بولنا اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس راوی کو صحیح مان کر کے صحابہ کرام کو جھوٹا بولنا شروع کر دیں۔ حضرت علی جیسی بڑی شخصیت، ان کو ہم جھوٹا بولنا شروع کر دیں کہ بھائی حضرت عباس نے جو کہہ دیا، اب دونوں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حضرت عباس کو بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، حضرت علی کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم راویوں کو ضرور جھوٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن ان راویوں کو سچا مان کر بڑی جو شخصیات ہیں ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے آپ کو کئی دفعہ اپنے لیکچرز کے اندر سمجھایا، آج میں آپ کو کچھ ریفرنسز بھی دوں گا اور علماء کی میں کچھ آپ کو عبارات بھی پڑھاتا ہوں تاکہ جو چیز میں آپ لوگوں کو بارہا سمجھا رہا ہوں وہ چیز بالکل ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ بالکل کیریکٹر ایسیسینیشن کی کوئی بات آتی ہے، کوئی جملہ آتا ہے، ہمارے علماء اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر 2 منہج بن جاتے ہیں، ایک منہج بن جاتا ہے اہل سنت علماء کا، ایک منہج بن جاتا ہے جو اہل سنت نہیں۔ اہل سنت علماء کا منہج یہی ہے، ایسی کسی روایتوں کو قبول نہیں کیا جاتا جس میں کیریکٹر ایسیسینیشن ہو صحابہ کی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اہل سنت کے منہج سے جو ہٹ گئے ان کے نزدیک پھر ہر صحابی سے متعلق جو بھی گند بھرا روایتوں میں ملتا ہے وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس گند سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ کے نہیں جاتے۔ یہ جو روایت مسلم کی ہے 1757 نمبر، آپ بھی پڑھیے گا، اب میں آپ کو بیان کر رہی یہ روایت آ گئی۔ سب سے پہلے دن میں رکھیے گا کہ ہمارے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پتہ کیسے چلا بھائی؟ یہ جو لفظ ہیں حضرت عباس کے حوالے سے جو ذکر ہوا کہ انہوں نے حضرت علی کو جھوٹا بولا، بددیانت بولا، خائن بولا، گناہگار بولا، یہ حضرت عباس کے الفاظ نہیں۔ پتہ کیسے چلا میں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، اور بالفرض اگر یہ نہ بھی پتہ چلتا اور بالکل صحیح سند آتی پھر بھی ہمارے علماء نے کہا ہم ایسی باتیں قبول نہیں کرتے، ہم راویوں کو جھوٹا بول دیں گے، صحابہ پہ۔ اب یہ دیکھیے گا میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں۔ نمبر 1 علامہ مازوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فوائد مسلم، اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہو، مسلم کی شرح انہوں نے لکھی، اتنی اعلیٰ درجے کی لکھی، اتنے اعلیٰ درجے کے محدث گزرے ہیں، 5ویں 6ٹی صدی ہجری گئے، اور متن کے اتنے ایکسپرٹس تھے کہ مسلم کے اندر ہر وہ روایت جس کے متن میں یا کسی کے متن کے کسی جملے کے اوپر اعتراض ہے کھول کے انہوں نے بیان کیا۔ علامہ مازوری رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ایاز محدث، ابن حجر عسقلانی، علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے علاوہ بھی کسی بھی شارح کو پڑھنا چاہے آپ اٹھا کے پڑھ لیں اہل سنت میں سے، ہر ایک نے ذکر کیا کہ اس روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم یہ ہم گمان کریں کہ حضرت علی سے متعلق اتنی نازیبہ گالیاں انہوں نے دیں۔ اب میں آپ کو الفاظ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس فوائد مسلم ہو میں اس کا ریفرنس بھی ڈال دیتا ہوں۔ فوائد مسلم اگر آپ کے پاس بک نہ اویلیبل ہو
تو آپ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسلم پہ جو شرح ہے پڑھ لیجیے گا، اس کے اندر بھی انہوں نے علامہ مازوری رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے ہی بات لکھی ہے۔ اب یہ جو باتیں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں یہ وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ کیریکٹر اسیسینیشن کی کوئی روایت آتی ہے راوی کے منہ پہ مار دیتے ہیں، ہم نہیں قبول کرتے۔ اب دیکھیے گا علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ علامہ مازوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ھذا اللفظ وقع لا یلیق ظاہرہ بالعباس، یہ جو روایت کے اندر الفاظ آ گئے ہیں حضرت عباس حضرت علی سے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا انسان ہے، دھوکے باز ہے، گناہ گار ہے، خائن ہے، بددیانت ہے، کہہ رہے ہیں حضرت عباس کی شایع نشان نہیں۔ وحاشا لعلی ان یکون فیہ بعض هذه الاوصاف فضلا عن كلها، وہ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق اور حضرت علی سے متعلق ہم یہ گمان کریں کہ 4 صفتیں جو بیان کی ہیں حضرت عباس کے حوالے سے اس روایت ان میں سے کوئی ایک بھی ہو، چاروں دور کی بات۔ لسنا نقطع بعصمت الا للنبی، کہہ رہے ہیں ہم معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ لکننا مامورون بحسن ظن بالصحابہ، لیکن ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم صحابہ سے متعلق حسن ظن رکھا کرتے ہیں۔ ونفاق کل رضیل عنہم، یہ جملہ غور کرنا، ہر کریکٹر اسیسینیشن والی روایت کو ہم دیوار پہ دے مارتے ہیں۔ ہر وہ روایت جس میں کریکٹر اسیسینیشن آ رہی ہو، حملے آ رہے ہوں، گالم گلوچ کی باتیں آ رہی ہوں، اخلاق سے گری باتیں آ رہی ہوں، ہم ان ہستیوں سے متعلق قبول نہیں کرتے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک صحابی سے متعلق ایسی روایت کو قبول کریں پھر پیمانہ ایک بنانا پڑے گا، پھر سب سے متعلق آپ کو قبول کرنی پڑیں گی، اور جب سب سے متعلق قبول کریں گے پھر کوئی صحابی نہیں بچے گا، کوئی بڑی ہستی نہیں بچے گی کہ راویوں نے ان سے متعلق گند نہ بقا، وہ چاہے ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، حضرت علی ہو، حضرت عباس ہو، حضرت حسن ہو، حضرت حسین ہو۔ پھر اہل بیت رسول علیہ السلام سے متعلق بھی اس طریقے کا جو روایت آپ نے پرٹیکولر مجھ سے سوال کیا گند بھرا ملے گا، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اصول ایک بناؤ، ہم نہیں مانتے، اہل سنت کا ہی مانا جائے کریکٹر اسیسینیشن کی روایتوں کو ہم نہیں مانتے۔ اگلا جملہ دیکھیے گا، علامہ مازوری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت نفیس ذکر کیا، انہوں نے کہا یہ تو یہاں تو ہمیں پھر پتہ چل گیا کہ اس روایت کے اندر گڑبڑ تھی اور راوی نے یہ جملے غلط ایڈ کر دیے۔ کہہ رہے ہیں وَإِذَا إِن صَدَّتْ تُرْكُ تَأْوِيلِهَا، کہہ رہے ہیں اگر ہمیں نہ بھی پتہ چلتا کہ اس روایت کے اندر کیا مسئلہ، سند بالکل ٹھیک ملتی، ہمیں کوئی عیب نہ مل رہا ہوتا، کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم جھوٹا راوی کو بول دیتے، لیکن راوی کی بنیاد پہ راوی کو سچا مان کے بڑی ہستیوں کو ہم جھوٹا نہ بولتے۔ یہ ہے نفیس جملہ جو اکثر میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں، اور ہمارے علماء نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب چیزیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ فن حدیث کے اندر کوئی نیا کام باقی نہیں ہے، ہر وہ حدیث، ہر حدیث کے اندر آنے والا جملہ جس کے متن پر اعتراض رہے، سب کام الحمدللہ ہمارے علماء کر کے جا چکے ہیں، سب چھانٹی کر کے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کا بدقسمتی سے فتنہ ہے پاکستان کا، اور میں اس کو اکثر ایڈریس کرتا رہتا ہوں، بس صحیح سند ہے تو اس میں جو بھی آیا اس کو مانتے چلے جاؤ، پھر وہ صحابہ سے متعلق زبان درازی، پھر اہل بیت بھی نہیں بچتے بھائی، ایسی روایتیں تو آپ پڑھ کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں زیدی صاحب، لیکن یہ روایتیں اور بھی بہت ہیں، آپ کرتے رہیں سوال، انشاءاللہ یہ محرم کا جو یہ دن ہے یہ میں اسی کے اوپر لگاؤں گا، آپ کو کسی روایت سے متعلق سوال ہو آپ کریں، میں انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں، ریفرنسز بھی دوں گا۔ اس کے علاوہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، اور بھی دیگر علماء، کسی نے بھی اس روایت کو قبول نہیں کیا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلتا ہے، دیکھیے گا صرف صحیح سند کی بات آنا کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی ایک واقعہ صحیح سند کے ساتھ آ رہا ہو اور وہی واقعہ دیگر طرق کے ساتھ بھی آ رہا ہو تو ذہن میں رکھیے گا، پھر علماء کرام تمام جمیع طرق کو اپنے سامنے رکھ کر اچھی طرح اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہی واقعہ فلاں شخص نے، وہ بھی عادل تھا، اس نے کس طریقے سے ذکر کیا، کسی دوسرے نے کس طرح ذکر کیا، تیسرے نے کس طرح ذکر کیا، چوتھے نے کس طرح ذکر کیا۔ میں ایک دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک واقعہ 4 لوگوں نے آ کے مجھے سنایا، اور ایک شخص نے آ کے مجھے بولا کہ کل فلاں شخص آپ کے پاس آئے تھے اور اس کے ساتھ ان کا بھتیجا بھی تھا، یہ ایک واقعہ انہوں نے مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں نسبت کر دی۔ دوسرے شخص نے آ کر کے یہی بات کی، اس نے کہا کل فلاں واقعہ ہوا تھا، آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا میرے ساتھ میرا بھتیجا ہے۔ تیسرے نے بھی اسی طرح کوٹ کیا کہ یار وہ کل شخص آپ کے پاس آیا تھا فلاں واقعے کے اندر فلاں محفل میں اور اس نے کہا تھا میرے ساتھ میرا بھتیجا ہے، لیکن یہی واقعہ ایک چوتھا شخص جب کوٹ کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل فلاں محفل کے اندر فلاں شخص آیا تھا اور اس نے آ کر بولا تھا یہ گدھے کا بچہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اب ایک ہی واقعے کو جب 4 عادل لوگ بیان کر رہے ہوں گے اور 3 عادل لوگوں نے بالکل نارمل سا واقعہ بیان کیا اور ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے کہ اس نے نازیبا الفاظ بیچ میں ڈال دیے، آبویسلی زیادہ لوگوں کے مقابلے میں وہ جو ایک اکیلا کھڑا ہو کے نازیبا سی بات کر رہا ہے اس میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ یار یہ کوئی راوی جو ہے نا گڑبڑ کر رہا ہے۔ اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں روایت چاہے سند میں صحیح ہے لیکن متن میں اس کی گڑبڑ آ رہا ہے، کسی راوی نے گڑبڑ کر دی ہے۔ یہاں بھی اسی طریقے سے معلوم پڑا، اور معلوم اس طرح چلا کہ اسی روایت کو دیکھیے گا محدث ابو داؤد بھی لے کر آئے ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور امام بخاری بھی اس واقعے کو لے کر آئے
اس کے علاوہ دیگر محدثین بھی اس واقعے کو لے کر آئے، لیکن جتنے علماء اس واقعے کو لے کر کے آئے ہیں اس کے اندر صرف اتنی سی بات تھی کہ حضرت عباس حضرت علی کے ساتھ عمر فاروق کے پاس گئے تو حضرت عباس نے ذکر کیا کہ امیر المومنین ہم دونوں کے درمیان نزاع ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، ہم میں کچھ اختلافات ہیں، فیصلہ کر دیں بس۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں بھی یہ لفظ ہے ہمارے درمیان اختلاف ہے، اس میں فیصلہ کر دیں۔ کسی روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت عباس عمر فاروق کے پاس جا کر بول رہے ہیں کہ حضرت علی یہ جھوٹا انسان ہے، خائن ہے، بد دیانت ہے، گناہ گار ہے، اور جو بھی الفاظ، ایسے الفاظ کسی روایت میں منقول نہیں۔ لہذا چور کی داڑھی میں تنکا پکڑا گیا کہ جو واقعہ اکثر جو راوی تھے ذکر کر رہے ہیں اس میں ایسے کوئی الفاظ نہیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے جب الٹے سیدھے الفاظ بولے تو ڈاؤٹ چلا گیا اور علماء نے پکڑ لیا کہ اس واقعے کے اندر ان الفاظ کی ایڈیشن کی گئی ہے جو شایع نشان نہیں ہے۔ یہ روایت بھی ان روایتوں میں سے جس کی سند ٹھیک ہے لیکن اس کے متن کو بالکل قبول نہیں کر سکتے۔ اگر صرف سند صحیح حجت ہو اس روایت سے پھر کئی نقطے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہے کہ ان پہ شرعی حکم کیا لگنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے نازیبہ الفاظ کرنے پر شرعی حکم کیا لگنا چاہیے؟ نمبر تین، کیا ہر روایت ایسی ملتی ہے؟ کیا ہر صحابی کا کریکٹر یہی رہا ہے؟ کہ کبھی عمار بن یاسر سے متعلق روایت مل جاتی ہے وہ عثمان غنی کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی حضرت عباس سے متعلق روایتیں مل رہی ہیں کہ وہ حضرت علی کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی دوسری روایتیں مل جاتی ہیں کہ وہ حضرت علی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام میں اور کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے گالیاں ہی دینی ہیں؟ مطلب یہی کریکٹر رہ گیا صحابہ کرام کا ہمیں سننے اور سنانے کے لیے؟ یہ چند کئی سوالات ایسے ہیں جس کا جواب پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے ایکسپرٹیز کے بغیر عموماً میں ذکر کرتا ہوں کہ فن حدیث کی راہ میں جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یا وہ حضرات کے جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں ان کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے، فن حدیث اس میں بڑی محنت کرنی، ایک ایک روایت کو اس کے متن کو گھسنے کے لیے صرف سند کافی نہیں ہوتی، بڑا بہت غور کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے نتائج نکالنے پڑتے ہیں۔ عوام کے لیے یہ جو روایتوں کی راہ ہے یہ عوام کی راہ نہیں، عوام کے لیے قرآن ہے، آپ قرآن پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، جتنا اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، جتنی فہم آپ کو قرآن کی آ رہی ہے اس پر عمل کرتے چلے جائیں، اپنی آخرت سنوارتے چلے جائیں، عقائد سدھارتے چلے جائیں۔ لیکن یہ جو فن حدیث کی راہ ہے یہ ایکسپرٹس کا کام تھا، اس کے علاوہ کسی کو اجازت ہی نہیں تھی اس میں گھسنے کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔